بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. I am Muslim. میں مسلمان ہوں. اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو. ایک مسلمان کیا کیا کر سکتا ہے اور اس کو کیا کیا کرنا چاہیے. اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو. اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنائے تھے تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک مٹی سے انسان بنانے والا ہوں. فرشتوں نے فرمایا یا اللہ وہ تو تیری نافرمانی کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو. ارادہ اور اختیار یہ دو طاقتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو دی ہے، فرشتوں کو نہیں دی. فرشتے حکم ربی کے پابند ہوتے ہیں، وہ جو چاہے وہ نہیں کر سکتے. اگر ہماری زندگی کو امتحان کہا گیا ہے تو وہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ پاور ڈالی کہ ارادہ بھی بنا سکتے اور اس پر عمل بھی کر سکتے. ابھی چاہے فجر کی نماز پڑھو نہیں پڑھو فوراً سزا یہاں نہیں ملے گی. نیکی کرنی ہے نیکی کرو، برائی کرنی ہے برائی کرو، اس کے اوپر تم کو فوراً سزا دنیا میں نہیں ملے گی. یہ ارادے اور اختیار کے اوپر ہے. یہ ہم انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے لگے. اور قرآن پاک اور حدیث ہم کو ہدایت کے لیے بھیجے گئے کہ تمہارے واسطے بھلائی اسی میں ہے، تم یہ راستہ چنو. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ سے جب ہم کہتے نا ہم کو سیدھے راستے پر چلا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن پاک میں سیدھے راستے کی سمجھ دی ہے، حدیثوں میں سیدھے راستے کی سمجھ دی ہے. چاہے تو تم اپنے ارادے کو ادھر لگاؤ چاہے ادھر لگاؤ. اچھی طرح سے سمجھو اس بات کو. نام محمد اور علی رکھ دینے سے، نام زینب اور فاطمہ رکھ دینے سے مسلمان کا حق ادا نہیں ہوتا. آئی ایم مسلم کا کیا مطلب ہے؟ جس نے بھی کہا کہ میں مسلمان ہوں اس کے کہنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ میں پابند ہوں. جس نے بھی کہا کہ میں مسلمان ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو سمجھو اس نے یہ کہہ دیا کہ میں پابند ہوں. ہم پابند ہیں، اللہ کے حکموں کے پابند ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کے پابند ہیں. آئی ایم مسلم کا مطلب یہ ہے. آج دنیا میں کروڑوں سے کئی زیادہ مسلمان موجود ہیں. آئی ایم مسلم ہر کسی کے پیشانی پہ بورڈ لگے رہا ہے آئی ایم مسلم کا. اس کا مطلب کیا ہے اچھی طرح سے سمجھو. ہم پابند ہیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسولہ نے ہم کو پابند بنا دیا ہے اچھی طرح سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقات کی بنیادیں کیا ہے سمجھو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی 31ویں آیت میں، اے پیغمبر کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پر چلو تو اللہ کیا کرے گا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور بے شک وہ معاف کرنے والا غفور رحیم ہے. آئی ایم مسلم کے مطلب کو سمجھو. اتنا آسان نہیں ہے. میں مسلمان ہوں. جس نے بھی کہا میں مسلمان ہوں وہ پابند ہے. اس کے ارادے کو اور اس کے اختیار کو اللہ کے واسطے استعمال کرنا پڑے گا. ہم ہمارا ارادہ اور ہمارا اختیار کا استعمال کر رہے ہیں. آج ہمارے صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک غور کرو وہ بات کے اوپر کہ ہم ہمارا ارادہ اور اختیار کا استعمال کر رہے. اچھی طرح سے سمجھو اس بات کو.
اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے وقت یہ کہتے کہ اللہ کو مانو، اللہ کے حکموں کو نہ مانو، تو شریعت کی ضرورت نہیں تھی، قانون کی ضرورت نہیں تھی، دین کی ضرورت نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو، آج دین کا مطلب چھوٹا کر دیے۔ نام محمد اور علی رکھ دینے سے، نام فاطمہ زینب رکھ دینے سے، نام فاطمہ رکھ دینے سے، نام اسلامی رکھ دینے سے اور حلیے مسلمانوں والے بنانے سے کام نہیں چلے گا۔ کام مسلمانوں والے کرنا پڑیں گے، کام مسلمانوں والے کرنا پڑیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سانس تک کوشش تھی کہ برائی پر بھلائی کا راج ہو، برائی پر بھلائی کا راج ہو۔ اور ہماری کوشش کیا ہے؟ صبح سے لے کے رات سونے تک ہماری کوششیں کیا ہے؟ ہم اس گندے سسٹم کا حصہ ہے، ہم اس گندے معاشرے کا، ہم اس ظالم معاشرے کا ایک حصہ ہے۔ ہم خیر امت کا حق تو ادا نہیں کر رہے، اس برائی میں شامل ہے، اس برائی کے برے کاموں کے اندر ہمارا بھی حصہ ہے، اس ظلم کے اندر ہمارا بھی حصہ ہے۔ اچھی طرح سے سمجھو اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو خیر امت کا ٹائٹل دیا تھا، نبیوں والے ذمہ داری دے کے بھیجی گئی تھی مسلمانوں کو، اور ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ ہم اس ظالم معاشرے کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے واسطے اچھی طرح سے سمجھو اس بات کو، غور سے سنو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہی تعلیمات اپنی اولاد کے اندر بھی ڈالو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔